الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شان باکمال سنیں گے اور بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ سیرت اور صورت میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے، ان کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، اور نہ ہی کسی بادشاہ کے روب سے ڈرتے، نہ کسی سردار سے ڈرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری اور باہمت بہادر صحابی رسول تھے، اور آپ پہلے 5 مسلمانوں میں آپ کا ذکر آتا ہے، پہلے جو مسلمان ہوئے ان میں آپ کا شمار آتا ہے، آپ کے مکے کے پہلے سردار تھے۔ پھر آپ کو جب کفار مکہ نے مشکلیں مصیبتیں دیں، مشکلیں آپ پر پیش آئیں، آپ کو اذیتیں ہوئیں، تو آپ بڑے ثابت قدم رہے اس وقت بھی۔ اور آپ کا شوق عبادت کیا تھا کہ قبول اسلام سے پہلے آپ تقریباً 3 سال تک خدائے واحد کی رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ایک دن یہاں تک کہ آپ تھکاوٹ کی وجہ سے غشی اتاری ہوئی آپ پر، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے، اور آپ غصے کو قابو کتنا کرتے تھے۔ ہم لوگ ہیں، ہمیں غصہ آ جائے تو ہم پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کر جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کیا کیا بھلا، اس نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے آپ کی بکری کی مبارک ٹانگ کو توڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ بکری کو اتنا مارا کہ آپ اس بکری کی ٹانگ مبارک توڑ دی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں آپ کو غصہ دلاؤں، آپ مجھے ماریں اور میں آپ کو گناہگار کروا سکوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں شیطان لعین کو ناراض کروں گا جس نے تجھے اس کام کے لیے ابھارا۔ تو آپ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس غلام کو آزاد فرما دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے ہجرت کر کے دمشق کی تشریف لے گئے، اور دمشق میں آپ رہنے لگے۔ اور جب حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آپ مدینہ شریف پھر تشریف لے آئے، اور آپ کا مزاج تھوڑا سا تھا، آپ تھوڑے سخت مزاج کے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر تھوڑا سا شرعی احکام میں تھوڑی سی سختی کرنی شروع کر دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور شریعت ان کو دیتی ہے، اس میں گنجائش دیتی ہے، تو آپ ان پر سختی ایسے نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہی ہے تو مجھے آپ ربضہ، ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں پر جانے کی اجازت دے دیں، مجھے آپ ربضہ جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے، اور آپ شاعر کیا فرماتا ہے، اسیں کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، اسیں کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ ایک بار غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ آپ کا جو اونٹ تھا، مبارک اونٹ تھا، وہ بیمار تھا، اس وجہ سے اونٹ کی بیماری کی وجہ سے آپ کا اونٹ جو تھا وہ تھوڑا سا اچھا تھا، تو اس لیے تو
آپ اس کو لے کر ایک بستی میں چلے گئے. جب بستی میں گئے تو وہاں پر اونٹ کی طبیعت ناساز ہی رہی, ٹھیک نہ ہوئی, تو آپ رضی اللہ عنہ اس اونٹ کو وہیں چھوڑا اور اپنا سارا سامان اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا, پیٹھ پر اٹھا کر آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی تھی, غزوہ میں شریک بھی ہونا تھا, اس لیے آپ نے اس سامان کو اپنے پیٹھ مبارک پر اٹھایا اور وہاں سے چل دیے. اور جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہاں سے دھول اٹھ رہی ہوئی دیکھی, صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا ہے, یہ میرا بزرگ غفاری آ رہے ہیں, غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ یہ اکیلے چلتے ہیں, یمشی واحدہ ویموت واحدہ ویبعث واحدہ, یہ تنہا چلتے ہیں, تنہا اٹھائے جائیں گے اور تنہا ہی دنیا سے کوچ کریں گے. اور دور حکومت عثمانیہ میں آپ مکہ شریف مدینہ شریف سے ہجرت کر کے ربضہ چلے گئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو ذر غفاری, آپ اگر مناسب سمجھیں تو میرے سے کچھ 4-5 بکریاں لے جائیں, ان کا دودھ وغیرہ نکال کر پی لیا کریں گا. تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ عثمان, مجھے نا مال کی ضرورت پہلے دینے سے نہیں تھی. پہلے دن جب مسلمان میں ہوا اس دن سے ہی میں مال کی ضرورت ہی نہیں تھی, کہ آپ نے اسلام کے پہلے دن دیکھے تھے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ایام تھے, پہلے قبول اسلام کے پہلے ایام تھے, جب آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں, آپ کو اذیتیں دی جا رہی تھیں, آپ کی فقیری تھی نا, وہ بھی اختیاری تھی. آپ بڑے صحابہ کرام تھے, جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مالدار تھے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو مال کی عمر ضرورت پہلے دن سے نہیں تھی. آپ نے کہا مجھے ربضہ جانے کی اجازت دیں. آپ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ چلے گئے, وہاں سے تشریف لے گئے اور ربضہ چلے گئے. تو وہاں پر آپ جا کے تھوڑے سے نا علیل ہو گئے, آپ تھوڑے وہاں پر علیل ہوئے. تو وہاں پر کھجوروں کے خشک ٹکڑے کھا کر گزارا کرتے, عبادت کرتے, اور وہاں پر رہتے کہ منشور کہاں ہم اور کہاں ہنگام محبت کے ایک حجرے میں رہتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور جب آپ علیل ہوئے تو اس وقت حج مبارک کا ایام بھی ختم ہو چکے تھے, راستے بند ہو چکے تھے, کہیں سے کوئی نہ گزرتا, کوئی نہیں گزرا کرتا تھا. آپ کی بیوی, آپ کی زوجہ مبارکہ جاتے راستے میں دیکھتے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو بلایا, اپنی بیٹی کو بلایا کہ میرے ایام ابھی نہ, میں انتقال کر جاؤں گا, تو مجھے ہو سکے تو اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا وغیرہ ہے تو اس سے مجھے کفن دے دینا اور کفن دفن کرنا. آپ کی بیوی فرمانے لگی, عرض کرنے لگی کہ حضور آپ ایسا نہ کہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا چاہیں, اللہ پاک آپ کو زندگی عطا فرمائے گا, ایسا نہ کہیں. معاملات ہونے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہاں پر حدیث مبارکہ نقل فرماتے کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک بار ہم 3 لوگ بیٹھے تھے وہاں پر نبی کریم کے پاس. آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک صحرا میں مرے گا, صحرا میں انتقال کرے گا, اور ان جماعت آ کر ان کا باقی ان کا دفن کرے گئی. تو ان میں سے سبھی دو صحابی رسول پہلے انتقال کر چکے ہیں اور میں رہ گیا ہوں, اور میں یہ صحرا بھی ہے, اور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جو آپ نے فرمایا جس بندے کا, وہ میں ہی ہوں. تو آپ غمگین سے ہوئی. تو ایک بار اب آپ کی بیٹی جب دیکھتی ہیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک طرف سے قافلہ چھوٹا سا آ رہا ہے, اس قافلے میں کون لوگ ہیں, 15-16 لوگ ہیں. کون لوگ ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر انہوں نے آواز دی کہ ایک مسلمان, آپ کا مسلمان بھائی آپ کی مدد کا طلبگار ہے, وہ وہاں پر ہے, وہ بیمار ہیں, ان کی آپ مدد کریں. تو جب انہوں نے پوچھا کہ کون ہے, جب انہوں نے دیکھا آ کر تو کیا دیکھتے ہیں, آپ فرمانے لگے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ذر غفاری, میرے نبی کریم کا شہزادہ ابو ذر غفاری. آپ دیکھ کر گمگین ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسعود, اے عبداللہ بن مسعود, مجھے وہ بندہ کفن نہ دے جو کبھی کسی عہدے پر, سرکاری عہدے پر رہا ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان, اس نے کہا, آگے بڑھ کر کہا کہ حضور میں کبھی کسی عہدے پر نہیں رہا ہوں,
اگر آپ میری یہ چادر مبارک اپنے کفن کے لیے قبول کر لیں. تو آپ نے پھر انہوں نے آپ کو کفن دیا. اور شاعر کہتا ہے کہ لے سجنا اسی توڑ نبھائی جان دیتی تیرا تیرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، کفن مبارک دیا گیا، ربضہ بستی میں آپ کا انتقال ہو گیا. اور جب آپ کو حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم کو آپ کی انتقال کا پتہ چلا تو آپ بڑے غمگین ہوئے. آپ بڑے غمگین ہوئے کہ دو بندے تھے، اب ایک رہ گیا ہے کہ جو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. ایک ابو ذر غفاری تھے اور ایک علی رہ گیا ہے، ابھی وہ تو چلے گئے. یہ محبت محمد مصطفیٰ تھی کہ جن نے، اور شاعر نے بھی کہا تھا کہ لے او سجنا اسے توڑ نبھائی جان بھی دتی تیرا تیرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.